مسیح میں میرے عزیزو، تمام اناجیل جو ہیں خوشخبریاں ہیں، گڈ نیوز یسوع مسیح کے بارے میں اور نجات کے بارے میں۔ اور یسوع مسیح کو تاریخی طور پر بھی پیش کیا گیا ہے اور الہی طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں کسی جغرافیے میں کسی مخصوص وقت کے دوران اور مخصوص لوگوں کے درمیان آیا، اور جن جن لوگوں نے اسے دیکھا، سنا، اس کا بیان دیا ہے۔ اس طرح خدا یسوع مسیح کی ہستی جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کی ذات میں جو خدا کا جلال ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ خدا کا اوتار ہے، خدا کا بھرپور جلال ہے، اور اسی میں ہم نے خدا کو جانا ہے، پہچان لیا ہے اور پا بھی لیا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل کا جو مخصوص انداز ہے وہ خدا یسوع مسیح کی پری ہسٹری، یعنی جو اس کی تاریخ ہے اس سے بھی پہلے کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ جیسے تکوین کی کتاب میں ہمیں ایک ایسی ہسٹری ملتی ہے جس کا جو ہے کوئی شروع نظر نہیں آتا ہے کہ کب یہ ہسٹری شروع ہوگی، کب خدا نے پوری کائنات کو بنا دیا اور کب خدا نے انسان کو بنا دیا۔ فکس ڈیٹ ہمیں کوئی نہیں ملتی ہے، لیکن جب ہم 11ویں باب سے شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں حضرت ابراہیم جو ار کے مقام سے عراق کے علاقے سے روانہ ہوتے ہیں وعدہ کی سرزمین کی طرف سے، وہاں سے ہمیں تاریخ مل جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کام کرتا ہے اور اب بھی کام کرتا رہتا ہے۔ اس طرح خدا کا منصوبہ ہماری زندگیوں میں بھی جاری ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے، کیونکہ مقدس یوحنا جو ہیں یسوع مسیح کی وہ تاریخ بھی بیان کرتے ہیں جو زمینی نہیں ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا ہے۔ شروع سے وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ پاک تثلیث کا حصہ ہے، خدا کی ذات کا حصہ ہے، وہ پاک تثلیث میں ایک خاندان ہے، اور پھر اسی طرح وہ متجسد ہو گیا، انسانی روپ میں آ گیا، کنواری مریم سے پیدا ہو جاتا ہے، انسانی روپ اختیار کرتا ہے، اور انسانی روپ میں آ کر خدا کی الہیات کو پیش کرتا ہے، خدا کی حکمت کی باتوں کو سامنے لے کر آتا ہے، خدا کے دل کے ارادوں کو سامنے لے کر آتا ہے، بلکہ خدا کے پورے منصوبے کو اپنی ذات میں سمو لیتا ہے، اور پھر اسے پیش کر دیتا ہے کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی خدا ہے، اور وہی المسیح زندہ خداوند ہے۔ اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ پیوست کر دیتی ہے، خدا کی ذات کا حصہ بنا دیتی ہے، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل کا انداز ہی انوکھا ہے کہ وہ پور طریقے سے وہ ہمارے دلوں میں اترتی جاتی ہے اور پھر ہمیں گواہی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل کے خوبصورت جو ہے مضمون ہے، محبت کا مضمون بھی ہے، گواہی کا مضمون بھی ہے، اور خدا کے ساتھ ایک ہو جانے کا بھی مضمون ہے، کس طریقے سے خدا بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے بڑی سادہ سی بھی نظر آتی ہے، لیکن بہت ہی گہری بھی ہے، ایک اسکالر بھی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی بائبل مقدس کی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہوں۔ اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل کے آخر میں بھی یہ بھی بیان ہے کہ جتنا یسوع مسیح نے جتنے معجزات کیے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے لکھے جاتے تو سما نہ سکتے۔ یعنی بہت زیادہ جو ہے مقدس یوحنا نے یسوع مسیح کو پیش کیا ہے، یسوع مسیح اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ اس لیے مقدس یوحنا کی جو انجیل ہے بہت زیادہ جو ہے الہامی ہے،
اور بہت زیادہ ہمیں یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ پیوست کر دیتی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے قریب لے کر آتی ہے۔ وہ سامری عورت کا واقعہ اور لازر کا واقعہ صرف اسی انجیل مقدس ملتا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح کا جو ہے کانے گلیل کی شادی کا جو معجزہ ہے وہ بھی صرف اسی انجیل میں واقعہ ہے۔ تو بہت ساری باتیں جو ہیں دوسری انجیل میں نہیں ہی ملتی، جہاں اس واحد انجیل مقدس میں مل جاتی ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح بھرپور طریقے سے کہتے ہیں کم اینڈ سی، آؤ اور دیکھو۔ شاگردوں کو کہتے ہیں آؤ اور دیکھو تجربہ کرو کہ میں کیا ہوں، میں کتنا میٹھا ہوں، مجھے دیکھو، مجھے پرکھو۔ یہ نہیں یسوع مسیح کا صرف علمی تجربہ نہیں کرنا، شخصی طور پر اس کو تجرباتی طور پر آپ نے اس کے قریب آنا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کرے، اس کا تجربہ کرے، اس کے بہت قریب آ جائیں، بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور بھرپور طریقے سے اسے اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں۔ تو یہاں اس کتاب میں انٹیمیسی کا مطلب ہے انٹو می سی، مجھ میں دیکھو، میری ذات میں دیکھو، کس طریقے سے اس کی ذات میں خدا کا مکمل ظہور ہے، اور مکمل طور پر شاگردوں نے یسوع مسیح کو پا لیا۔ تو اس طریقے سے یہ مقدس یوحنا کی انجیل جو سب سے آخر میں لکھی گئی، سن 90 سے لے کر 100 کے درمیان یہ جو ہے انجیل لکھی گئی، اس کے 3 خطوط بھی اور مکاشفہ کتاب بھی، تو سب سے آخر میں یہ لکھی گئی تھی، اور اس نے بھرپور طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی الہی زندگی کو پیش کیا ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کو دکھا، اور یہ جو خدا کو دیکھنے کا جو ہے تصور اور خواہش دوسرے مذاہب میں بھی ہے کہ خدا کو دیکھیں، لیکن خدا کو دیکھنا کافی مشکل ہے، خدا کو جاننا بھی مشکل ہے۔ خدا کی ذات بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کی ذات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، شاید ہم بہت تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے خدا کو پا لیا ہے۔ تو یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ خدا مجھ میں ہے اور میں خدا میں ہوں۔ وہ خدا کو مکمل طور پر جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے ہمیں بھرپور طریقے سے خدا کے بارے میں بتاتی ہے، خدا کی ذات، خدا کتنا شفقت سے بھرا ہوا ہے، کتنا رحم دل ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو بھرپور طریقے سے جو ہے خدا کو ہم یسوع میں دیکھتے ہیں اور پا لیتے ہیں کہ خدا کتنا حکمت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کتنا زور آور ہے، اور وہ کیسا ہے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے ہمیں سکھایا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل کا جو بڑا خوبصورت مضمون محبت بھی ہے، خدا محبت ہے، جہاں محبت ہے وہیں خدا ہے، اور جہاں خدا ہے وہاں محبت بھی ہے۔ اور اس طرح مقدس یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا ہے، المحبوب یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو خدا بھرپور طریقے سے یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ بہت وفادار ہے، تابع دار ہے، اور اس کے جلال کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح یسوع مسیح بھی اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم پر مہربان ہوتا ہے، ہم پر ترس کھاتا ہے، ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ اس طرح خدا یسوع سے پیار کرتا ہے، یسوع ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم نے کس سے پیار کرنا ہے؟ ہم نے کس سے پیار کرنا ہے؟ کیا صرف اپنی ذات سے پیار کرنا ہے، صرف اپنوں سے پیار کرنا ہے، یا چیزوں سے پیار کرنا ہے،
کس سے پیار کرنا ہے؟ تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے سے پیار کریں۔ ہمسایہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، ہر ضرورت مند ہمارا ہمسایہ ہے، دنیا کا ہر شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمیں خدا کی محبت سکھاتے ہیں اور اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح دوسروں سے پیار کریں، دوسروں پر مہربانیاں کریں۔ اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے تم سے محبت جو ہے عداوت رکھی ہے، دشمنی رکھی ہے، تو یاد رکھو انہوں نے مجھ سے بھی رکھی ہے، مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے، دشمنی رکھی ہے۔ اگر لوگ تم سے میری وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، دعوت رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی نہیں بخشا ہے، انہوں نے جو ہے خدا کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا ہے۔ تو اسی طرح یسوع مسیح بھی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر ہم ستائے جاتے ہیں تو ہم سے پہلے ستایا گیا، اور اسی طرح مقدسین ہیں جو رسول ہیں اور ابتدائی کلیسیا ہے، ان سارے ان تجربات سے گزرے ہیں۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے فراخ دلی کے ساتھ پیار کریں اور اس کا پرچار کریں، اس کے گواہ بنیں۔ اور پھر یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ اگر تم میرے شاگرد ہو، اگر تم سے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو۔ مسیح میرے عزیزو، حکم کی بات جب آتی ہے، حکم، ہدایات، اس کی باتیں، تو یہ کلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حکم جو ہیں، اس کی ہدایات جو ہیں، کلام، جو کچھ اس نے کلام کہا ہے اس کو مانیں۔ اور شاگردوں نے کہا خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہے زندگی سے بھرپور ہے، وہ جو ہے حکمت سے بھرپور ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا کے کلام کو بہت اہمیت دیں اپنی زندگیوں میں۔ اور پاپا اعظم پوپ فرانسس فرماتے ہیں، کلام مقدس الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے ہاتھوں میں لیں اور انفرادی یا اجتماعی طور پر بچے اور والدین ہر روز پڑھیں، اور یوں خاندان خدا کے کلام کی روشنی اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کہ ہم خدا کے کلام کو بھرپور طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، پاکستان کی جو کیتھولک بشپ کانفرنس ہے اور بشپ کمیشن ہے، انہوں نے 1989 میں پاکستان میں کیتھولک کلیسیا میں ہفتہ مسیحی تعلیم اور بائبل اتوار منانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس وقت سے یہ منا رہے ہیں کہ یہ بھرپور طریقے سے ہفتہ منایا جائے، اور مومنین جو ہیں بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ ہفتہ مسیحی تعلیم اور بائبل کے اتوار کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے رہیں۔ اور اس طرح اس کا آغاز آج سے یعنی 8 مئی سے ہو چکا ہے، اور یہ 14 مئی تک جاری رہے گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آئے ہم کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں، اور اس کی بشارت میں بھرپور حصہ لیتے رہیں۔ اس لیے پاکستان میں جو کیتھولک بائبل کمیشن بھی کام کرتا ہے، کلام کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، ان کا بھی یہ نعرہ ہے کہ کلام کو لوگوں کے پاس لے کر آئے اور لوگوں کو کلام کے پاس لے کر آئے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے یہ جو ہے کلام دیں، اور یعنی کلام کو اولاد دیں اور اولاد کو کلام دیں۔ یہ بھی ہے، کلام کو اولاد دیں اور اولاد کو کلام دیں۔ بھرپور طریقے سے ہم کلام کے قریب آئیں اور کلام کو اپنے قریب لے کر آئیں، اور یہ سلسلہ، یہ تحریک جو ہے ہماری زندگیوں کا حصہ ہونی چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں۔ ہر شخص کے پاس جو خاص پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس شخصی طور پر اب خدا کا کلام ہونا چاہیے، وہ شخصی طور پر مطالعہ کریں۔ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر بھی گھر میں بیٹھ کر اس کلام کو کسی کے ذریعے سنیں۔ اب تو سوشل میڈیا پر بھی یہ دستیاب ہے کہ لوگ سن بھی سکتے ہیں ہر ایک زبان میں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا کا کلام ہی جو ہے ہمیں خدا سے بھی متعارف کراتا ہے، اور اس کے بیٹے سے بھی، کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، نجات دہندہ ہے،
المسیح ہے، خود خدا ہے، اور مقدس یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا پانی ہے، زندگی دینے والا ہے، حقیقی طاق ہے، راہ اور حق اور زندگی ہے۔ تو مقدس یوحنا کی انجیل تو انتہا کر دیتی ہے کہ یسوع ہی خدا کا روپ ہے، اس لیے اس نے کہا میں ہوں، یہ خدا کا نام تھا، میں ہوں جو ہوں۔ یسوع نے بھی یہی ٹائٹل لیا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو شاگردوں نے بھرپور طریقے سے اس کی منادی کی ہے، اور ابتدائی کلیسیا جو ہے بھرپور طریقے سے اس کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور مقدس پطرس نے جب خط لکھا، اس کا خط بھی جو ہے 70 سے 90 کے درمیان لکھا گیا تھا، اور وہ ایشیائی کوچک کے 5 صوبوں میں بسنے والے مسیحیوں کو لکھا گیا تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسیحی بہت دکھوں، تکلیفوں سے، اذیتوں سے گزر رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، تو اب اس کے شاگرد بھی محفوظ نہیں تھے، اس کے پیروکار، اس کے نام لیوا جو ہے وہ بھی دکھ و تکلیفوں سے دوچار تھے، اور ان کی جانوں کو بھی خطرہ تھا، تو وہ بھی ستائے جاتے تھے، لیکن وہ جو ہے چھپ چھپ کر اس کی منادی کرتے تھے، گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، وہ جو ہے غاروں میں بھی جا کر جو ہے منادی کرتے تھے، اور لوگ وہاں جو ہے پناہ لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے مسیح ہیں، اپنے ایمان کی خاطر دکھوں مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ مقدس پطرس ان مسیحوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، اور یہ خاص وہ وقت تھا سارے مڈل ایسٹ میں، آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے گرجا گھر ہیں، عبادت گاہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو مندر بھی تھے، اور اسی طرح دیوتاؤں کے مندر بھی تھے۔ یہ رواج تھا کہ وہاں کیونکہ زیادہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، ریگستانی علاقے ہیں، تو یہاں پتھر جو ہیں ان کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اس گرجا گھر میں بھی سنگ مرمر کا پتھر جو ہے استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ رواج تھا کہ اچھے سے جو اچھا پتھر ہوتا ہے، کیونکہ پتھروں پر کام کرتے تھے، تو سب سے قیمتی پتھر جو ہے وہ خدا کی نظر کرتے تھے، خدا کو دیتے تھے، اسے جو عبادت خانوں میں لگایا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب دوسری قومیں آتی تھیں، حملہ کرتی تھیں، تو وہ ان جو عبادت گاہوں کو اپنی عبادت بنا لیتے تھے، اس کو جو ہے ایک دوسری عبادت گاہ بنا لیتے تھے اپنی جو ہے اپنے مذہب کی، یا پھر اس کو جو ہے مسمار کر کے اپنے محل بنا لیتے تھے، قلعے بنا لیتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو یہ ہے پتھر لگائے جاتے تھے، اور پتھروں کو تباہ و برباد بھی کیا جاتا تھا، بلڈنگیں گرا دی جاتی تھی، اور اسی دوران یہ جو ہے سوچ پیدا ہوئی کہ انسان بھی جو ہے خدا کی ہیکل ہیں، خدا کے زندہ پتھر ہیں، اور اسی بات کو جو ہے مقدس پطرس بتاتے ہیں کہ وہ ایسے پیروکار جو ایمان سے بھرپور ہیں، جو جن میں مسیحی جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، وہ سب جو ستائے جاتے ہیں وہ زندہ پتھروں کی مانند ہیں۔ اور یہی وہ بتاتے ہیں، مقدس پطرس بتاتے ہیں کہ تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو مسیح کے وسیلے سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزرانے، اور وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ تم چنی ہوئی قوم، چنی ہوئی نسل، اور شاہی کہانت، اور مقدس قوم، اور میراث کے امت ہو۔ اس طرح جو ہے انہیں بھرپور طریقے سے یاد دلایا جاتا تھا کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اس لیے اس کی وسیلے سے، اس کی بدولت آپ قیمتی ہو، آپ بھی زندہ ہو، اور خدا کی بادشاہت کے وارث ہو، تم اس کی بادشاہت کو میراث میں پاؤ گے، اس لیے جو ہے ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کرو۔ اب مسیح میرے عزیزو جو ابتدائی کلیسیا تھی، کیونکہ انہوں نے بہت دکھ سہے، مصیبتیں سہیں، یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب یہ منادی کا سلسلہ تھا، کیونکہ یہ رسولوں کے اعمال میں ایک ایسی کلیسیا جو بہت مثالی کلیسیا ہے، بہت فراخ دل ہے، اور وہ منادی کے لیے، گواہی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہاں جو ہے ایک طرف سلسلہ تھا دعا کرنے کا، کلام سنانے کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کا بھی تھا، اور یہاں بیواؤں کا خیال رکھا جاتا تھا، جو بیوہ عورتیں تھیں، اور شاگرد یہ سارا یہ بھی کام کرتے تھے۔ مسیح میرے عزیزو آج بھی یہ بات
ہمارے سامنے آتی کہ پروفیشنلزم کا دور ہے. کوئی شخص جو ہے اپنے کسی شعبے میں ایکسپرٹ ہو اور پھر وہ ہر فن مولا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سب کام کرے. اور کلیسیا کا یہ مزاج ہے کہ ون مین شو نہ ہو کہ ایک شخص جو ہے سارے کام کرے، بلکہ کلیسیا ہمیں سینڈرل چرچ کہتا ہے کہ آؤ مل کر چلیں، ہم سب مل کر کام کریں. جو ہم سب بلائے ہوئے ہیں، ہم سب بھیجے ہوئے ہیں، ہم سب چنے ہوئے ہیں، ہمیں خدا ان خدمتوں کے لیے بلاتا ہے. تو اس لیے مسیح میں عزیزو، کلیسیا کی یہ اسپرٹ ہے، یہ روح ہے کہ جو ہے سب کام کریں، سب مل کر کام کریں. کوئی ایک شخص نہیں کہ سارے کے سارے کام وہ کرے. تو یہی مزاج جو ہے ہمارے پیرشز میں بھی ہے کہ بہت سارے کام ہیں، اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، اور ہم سب مل کر کریں. تو اسی طرح شاگردوں نے دیکھا کہ جب ہم بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمارے جو ہے دعا کرنا اور کلام سنانا، یہ خدمت متاثر ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم یہ کام اوروں کے سپرد کریں. تو وہ شاگرد جو ہیں وہ کیونکہ وہ دعا کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، کلام کے پرچار کو بھی اہمیت دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہم اور لوگوں کو منتخب کریں. اور یہاں جو ہے پہلی تلاوت میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے 7 لوگوں کو چنا جو روح سے بھرپور تھے، 7 ایسے لوگ جو نیک نیت تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کو چن لیا. یہاں بیان ہے انہوں نے 7 اشخاص چن لیے جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، اور تاکہ وہ کام کریں. تو اسی طرح مسیح میں عزیزو، یہاں جب ان کو چنا جاتا ہے تو بیان ہے کہ ان دنوں میں جب شاگردوں کا شمار بڑھتا جاتا تھا تو یونانی عبرانیوں سے کڑکڑانے لگے، کیونکہ ان کی بیواؤں کی روزانہ خبرگیری میں غفلت ہوتی تھی. تب ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کی مجلس کر کے کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر دسترخوانوں کی خدمت کریں. پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام اشخاص کو چن لو جو روح اور حکمت سے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. لیکن ہم خود تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی. انہوں نے استفانوس نامی ایک مرد چن لیا جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا. اسی طرح یہ 7 اشخاص ہیں جن میں فیلبوس اور پروکورس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس اور انطاکیہ کا ایک نو مرید نکولاس. تو اس طرح یہ 7 لوگوں کو چنا گیا تھا کہ وہ اور بھی خدمت کریں. تو یہ تجربہ، یہ ساری باتیں ہم پیرشز میں دیکھتے ہیں. دیکھیں کوائر گیت گاتی ہے، الٹر بوائز الٹر گرلز ہیں، اور کچھ لوگ بالکل سامنے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے شاید یہی خدمت ہے، جو تلاوت کر رہا ہے یا گیت گا رہا ہے تو شاید یہی. لیکن یہ چرچ اتنا صاف ستھرا ہے، اس کے اتنا کام ہوتا ہے، اتنے لوگ جو ہیں پس پردہ آ کر خدمتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ. اس لیے خدمتیں بہت ساری ہیں. ہم جو یہ بزرگوں کے لیے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے بزرگوں کے لیے ان کو سامنے لانے کا، ان کی عزت افزائی کرنے کا، تو اس میں بھی کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ جو بائبل مقدس ہم دیتے ہیں اس کے لیے بھی کافی لوگ جو ہیں ہدیہ دیتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس کا ہدیہ دیں گے. ہم یہ روزری جو تیار کرواتے ہیں اس کے لیے بھی کافی لوگ ہمیں اس کے لیے مدد کرتے ہیں. نوبل جو ہے یہاں وہ بھی جو اس کو تیار کرتے ہیں. اس طرح بے شمار لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کام جاری رہیں. اگر ہم سب یہ سارے کام میں اکیلا کروں گا تو یہ میں کر نہیں سکتا ہوں. لیکن اسی طرح جب ہم مل جل کر ان کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں اور خدمت کے کاموں کو اور جو ہے کلام کے فروغ کے لیے اور ایمان کے فروغ کے لیے جب ہم مل جل کر کام کرتے ہیں تو سب کام ہوتے جاتے ہیں. اس لیے مسیح میں عزیزو، خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، بہت ساری خدمتیں ہیں، صرف ایک ہی خدمت نہیں ہے. تو آئیں ہم خدا کے شکر گزار، خدا ہمیں بلاتا ہے تاکہ ہم اپنی خدمات خدا کے حضور پیش کریں، کیونکہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. تو دعا کریں کہ فصل کاٹنے کے لیے خدا مزدور بھیجے. آئے ہم خدا سے دعا کریں کہ آج خدا ہمیں خاص اپنا فضل دے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی خدمات کو خدا کے حضور اور اس کے لیے اور اس کی کلیسیا کے لیے پیش کر سکیں. مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین.